ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبهم الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا، اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا، اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر تھا، اب ان آیات میں ان بدقسمت لوگوں کا ذکر ہے جو نور ہدایت سے محروم رہے، ایمان نہ پا سکے۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہدایت کی روشنی کا ذکر تھا، نور علی نور، نور علی نور کا ذکر تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی تہ بتہ تاریکیوں کا ذکر ہے۔ تو ایمان والے نور ہدایت سے مالا مال ہیں، اور کفر والے ظلمات بعضها فوق بعض کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ اب ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو مثال بیان فرمائی کہ کافروں کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا۔ یہ آیت کریمہ دو بھائیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکۃ المکرمہ میں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ دونوں پہلے سچے دین کی تلاش میں تھے، انہی لوگوں کے کپڑے پہنتے، رات دن دعا کرتے اللہ ہمیں سچا دین عطا فرما دے۔ کبھی یہودی راہبوں کے پاس جاتے، کبھی عیسائی پادریوں کے پاس۔ کسی نے ان سے کہا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، ان کا دین برحق ہے، وہ صاحب معجزات ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے گا۔ تو لوگ بڑے خوش ہوئے، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام جلوہ گر ہوئے اور آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو یہ لوگ اس کے منکر ہو گئے۔ تو انہی کے بارے میں ایک روایت کے مطابق یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ پہلے تو ہدایت کی تلاش میں تھے، جب نور ہدایت میسر آیا تو پورے طور پر ہدایت سے وہ جدا ہو کر کے رہ گئے۔ یہاں پہ جو مثال بیان کی، کافروں کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا۔ پچھلے زمانے میں لوگ جو سفر کرتے تھے ریگستانی علاقوں کا، جب انہیں پیاس لگتی تھی تو دور سے دھوپ میں جب ریت پر نظر پڑتی تھی تو ریت چمکتی تھی سورج کی وجہ سے، تو دور سے ان کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ پانی نظر آ رہا ہے انہیں، تو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سراب اردو میں کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں جیسے کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں چمکتی ریت۔ تو دور سے تو لگتا تھا کہ وہ پانی ہے، لیکن حقیقت میں وہ پانی ہوتا نہیں تھا۔ اب پیاسا جب پانی سمجھتا اس کو، اس کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتا، اس کی پیاس اور بڑھ جاتی۔ اب ظاہر سی بات ہے ریگستان کے اندر پیاس سے جس کا حلق سوکھ رہا ہو اور اسے پانی مل جائے تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ میں اس کی طرف بڑھ کر کے جاتا تھا، لیکن جب وہاں پہ پہنچتا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا نگاہوں کا دھوکہ ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے اعمال بھی ایسے ہی ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ بھی نہ پایا۔ ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابا، اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اللہ نے اس کا حساب پورا بھر دیا۔ اللہ جلد حساب فرمانے والا ہے۔ یعنی حیات دنیاوی میں کافر اپنے کفر کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، غلامی مصطفیٰ کے اندر داخل نہ ہوئے، اور اپنی سمجھ کے مطابق
ہم لوگ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اچھے کاموں سے مراد یعنی وہ اچھا سمجھ رہے تھے، جیسے صلہ رحمی کرنا، لوگوں کو آزاد کرانا، حاجیوں کو پانی پلانا، مظلوموں کی داد رسی کرنا. یہ ان کاموں کو بڑا اچھا سمجھے ہوئے تھے، لیکن یہ کام اچھے نہیں تھے بلکہ دھوپ میں چمکتے ہوئے ریتے کی طرح تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال اچھے ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ. ایمان نہ ہو تو پھر اعمال اچھے نہیں ہو پاتے. تو اسی طرح ان کا بھی حال تھا، ان کے پاس میں ایمان نہیں تھا تو بظاہر اعمال اچھے تھے، لیکن یہ سب دھوپ میں چمکتے ہوئے ریتے کی طرف تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ دھوپ میں چمکتا ہوا ریتا حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا ہے. کب پتہ چلتا ہے؟ پاس میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے. تو ایسے ان کو ابھی نہیں پتہ چل رہا ہے. ابھی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن جب مر کے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم جن کو اچھے کام سمجھتے تھے وہ سب ہوا منصورہ ہو گئے، ہوا میں اڑ گئے، کچھ بھی ہمارے پاس میں نہیں رہ گیا ہے. وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، تو اللہ کو اپنے قریب پایا اور اللہ نے ان کا حساب پورا بھر دیا. یعنی آخرت کے اندر ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں، جو اچھے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ان کا بدلہ عطا کر دے گا، کبھی تندرستی دے کر، کبھی اولاد دے کر، کبھی مال دے کر. تو دنیا میں بظاہر جو اچھے کام تھے ان کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا گیا. اور کفار کی دنیاوی خوشحالیاں وہ ان کی ان اچھائیوں کا بدلہ ہو گیا. اب ان کے پاس میں کچھ نہیں بچا، صرف کفر بچا. اور کفر کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم. تو مرنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے حوالے فرما دے گا. تو اسی کا ذکر یہاں پر فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کا حساب پورا کر دے گا. یعنی بندے کو اپنے برے حال کا علم ہو جائے گا کہ میں کتنا غلط کر رہا تھا، اور پھر اسے مکمل نا امیدی ہو جائے گی. آپ دیکھیں جب کسی کو دھوپ میں ریتا نظر آتا ہے بڑی امید بن جاتی ہے، اب تو میری پیاس بجھ جائے گی. تو ایسے ہی کافر جب کچھ نیک کام کرتا ہے بظاہر لگتا ہے کہ میرا کام بن گیا. تو جس طرح پاس میں جا کے پتہ چلتا ہے اس کو کہ یہ تو دھوپ میں چمکتا ہوا رہتا ہے، ایسے ہی اس کافر کو بھی مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کچھ نہیں ہے، سب بیکار ہو کر کے رہ گیا. تو کوئی شخص بادشاہ سے بڑی امید دے کر کے حاضر ہو کہ بادشاہ بڑا انعام دے گا، لیکن جب پہنچے تو بادشاہ انعام نہ دے، الٹا اس کو مار پڑے، تو بتاؤ دروازے سے ہٹا دیا جائے، مارا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کافروں کا حال اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یعنی ایک کا حساب دوسرے کے حساب سے رکاوٹ نہیں بنتا. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم ایک کا حساب لیتے ہیں، دوسرے کا حساب نہیں لے پاتے. اور اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے لے گا. تو اس آیت میں کفار کے برے اعمال کو دھوپ کا ریتا قرار دیا گیا اور کافروں کو پیاسا قرار دیا گیا. کافر پیاسے ہیں، ان کے اعمال دھوپ کا ریتا ہے. تو جیسے پیاسے کی پانی سے نا امیدی کے بعد پیاس بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی کفار کی رحمت الہی سے مایوسی کے بعد عذاب ان کا اور زیادہ بڑھ جائے گا کہ اب تو ہم لوگ برباد ہو گئے. یہ ہو گئی ایک مثال. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مثال بیان فرمائی. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. یا جیسے اندھیریاں کسی گہرے دریا میں گھٹا ٹوپ، کسی دریا کے اندر اس کے اوپر موج اور موج کے اوپر موج اور موج کے اوپر بادل. ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں ایک پر ایک. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب ہاتھ نکالے تو سجائی دیتا معلوم نہ ہو. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کئی نور نہیں ہے. اس مثال کو بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین مثال بیان فرمائی کہ جیسے کوئی گہرے سمندر کی تہ میں گر جائے برسات کی اندھیری رات میں، تو اس کے اوپر 5 اندھیرے ہوتے ہیں. پہلا اندھیرا سورج کی گہری تہ، دوسرا پانی کی ایک موج، تیسرا طوفانی ہوا سے موج کے اوپر ایک موج اور آ گئی، چوتھا رات کا اندھیرا، اور 5واں اندھیرا ان گاڑے سیاہ بادلوں کا جنہوں نے ستاروں کی چمک کو بھی چھپا دیا ہو. تو گہرائی، اس کے اوپر موج، موج کے اوپر موج، اور پھر اس کے اوپر رات کا اندھیرا، اور پھر اس کو بادلوں کا اندھیرا. کتنے اندھیرے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اعمال ان تاریکیوں کی طرح ہیں جو اس دریا کے اندر ہوتے ہیں کہ اس کے اندر موج ہے، موج کے اوپر موج ہے، پھر موج کے اوپر بادل ہیں، بادل، اور پھر اندھیریوں کے اوپر اندھیریاں چھائی ہوئی ہیں.
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذا اخرج یدہ لم یکد یرا، جب ہاتھ نکالے تو ہاتھ بھی اس کو نظر نہیں آتا ہے۔ انسان کے بدن میں اس کا ہاتھ اس سے بڑا قریب ہوتا ہے، تو یہاں پہ بتایا گیا کہ جو ہاتھ اس کا جز ہے اس کے اتنے قریب ہے، جب ہاتھ ہی نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کی گھبراہٹ اور اس کے اندھیرے کا عالم کیا ہوگا۔ تو کفار کا بھی یہی حال ہے، دنیا میں اس پر اندھیرے سے اندھیرے چھائے ہوئے۔ پہلا اندھیرا کفر کے گہرے سمندر میں گرا ہوا ہے، دوسرا اندھے عقیدوں کی ابھرتی ہوئی موجوں کا اندھیرا ہے، اس کے بعد میں کفر اور بت پرستی کی بدعملیوں کی جو بپری ہوئی موج ہے وہ اس کے اوپر الگ سے چھا گئی ہے، اور پھر اس کے بعد میں حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس کو پامال کر کے جو ظلم کی کالی رات ہے اس کا اندھیرا چھا گیا ہے، اور اس کے بعد میں حماقت، جہالت، دلالت کے گہرے جو ہے وہ گڑھے کے اندر سیاہ بادلوں کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، چاروں طرف سے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، جس طرح دنیا کے اندر کوئی بندہ 5 اندھیروں میں چلا جائے اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا ہے، اسی طرح کافر جو سمجھتا ہے کہ میں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں لیکن اس کے معاملہ، اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ اندھیروں میں گرا رہے گا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور ہوا ہی نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کو ظلمت میں پیدا کیا، پھر ان پر نور کی بارش برسائی، تو جس پر چھیٹا پڑ گیا وہ دنیا میں مومن بن گیا، اور جو نور کے چھیٹے سے محروم رہ گیا وہ کافر رہ گیا۔ تو اس کی برکت سے مومن نور علی نور ہو گیا، اور کافر ظلمات بعضها فوق بعض ہو گیا۔ تو کافر کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور مسلمان کے لیے اجالا ہی اجالا ہے۔ تو مقصد یہاں پر یہ بیان کرنا ہے کہ بے شمار دریا کی لہریں جس طرح اندھیرے پہ چھا جاتی ہیں، کافر کا بھی یہی حال ہے۔ قیامت کے دن اس کے نیک اعمال بھی جو ہیں وہ جس کو نیک سمجھ رہا ہے، کافر کے پاس تو نیکی ہوتی نہیں ہے، جس کو وہ نیک سمجھ رہا ہے وہ اعمال بھی بالکل تاریکیوں کے اندر گر جائیں گے۔ اور اچھا یہاں پہ کیا کہا گیا؟ ہاتھ نظر نہیں آتا نا، اتنا اندھیرا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہاتھ انسان سے زیادہ قریب ہے۔ تو کافر کے اعمال کا بھی یہی حال ہوگا کہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اندھیروں کے اندر پڑا رہے گا وہ۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کافر کی نیکیاں اور اچھائیاں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ باقی رہ جاتے ہیں، اور مومن کی نیکیاں باقی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو مومن کے لیے مزے ہی مزے ہیں اور کافر کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، ہر مسلمان کو دنیا میں ہی سمجھ لینا چاہیے کہ برے دوست، برے استاد، بری کتابیں اور کھیل تماشے سب دنیا کے اندر ایسے اندھیرے ہیں جو آدمی کی آنکھ کو اندھا کر دیتے ہیں اور سچائی دیکھنے نہیں دیتے، جیسے کافروں کا حال ہوا۔ اور یہاں پہ ان کو پتہ نہیں چل پایا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان کی سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں دربار مصطفیٰ سے دوری ہو جائے اس کے لیے۔ بتاؤ، نیکی کر رہا ہے، بظاہر صلہ رحمی کر رہا ہے، کبوتروں کو بھی دانہ ڈال رہا ہے، ماں باپ کی بھی خدمت کر رہا ہے، کچھ بھی کام نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں کام آ رہا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دامن سے وہ نہیں چمٹ پایا۔ اگر میرے آقا علیہ السلام پر ایمان لے آتا، آپ کے دامن سے اگر چمٹ جاتا تو یہ نیکیاں اتنی کام آتی، اس کو جنت کے اندر لے کے چلی جاتی۔ ایک بندہ ساری زندگی نیکیاں کرے لیکن در مصطفیٰ کی غلامی اگر اس کو نصیب نہ ہو تو سب بیکار ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی اور در مصطفیٰ سے چمٹ گیا تو اللہ کی رحمتوں سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا یا سزا کے بعد میں اسے در مصطفیٰ سے چمٹنے کے صدقے میں جنت کی بہاریں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ تو کافروں کا حال دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ان کے لیے نور ہے ہی نہیں تو ان کو نور ملے گا بھی نہیں، اور مومن کو نور علی نور عطا فرمایا گیا۔ تو یہ دونوں آیتیں، پہلی آیت میں کافروں کے اعمال کو بتایا گیا کہ وہ دھوپ کے اندر چمکتے ریتے کی طرح ہیں، اور دوسری آیت میں کافروں کی حالت کو بتایا گیا، جیسے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے ایسے ہی کافر اندھیرے۔ اور ہم لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں یہ اندھیرا ہی تو ہے۔ آپ آسانی سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک دم اندھیری رات ہو اور آپ تلاش کر رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں، تو آپ کو تھوڑی پتہ چلے گا کہ میرے ہاتھ میں رسی آئی ہے کہ سانپ آیا ہے، آپ کو تھوڑی پتہ چلے گا کہ میرے ہاتھ میں پتھر آیا ہے کہ موتی نگینہ آیا ہے، کچھ نہیں جان پائیں گے۔ اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے، جب کچھ سوجے گا ہی نہیں تو کیا پتہ چلے گا۔ تو کافر کا بھی یہی حال ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے،
کیونکہ جب اندھیرا چھٹے گا قیامت کے دن تب پتہ چلے گا کہ سب بیکار ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے مومن کو نور دیا، غلط کام بھی کرتا ہے، احساس ہوتا ہے، ندامت کا شکار ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے، ہمیں نور علی نور دیا اور ہمیں ظلمات اور تاریکیوں سے محفوظ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ پر مولا استقامت عطا فرما. اے اللہ اپنے محبوبین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے دور فرما دے، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.